السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی ہے۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کرے، کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائے۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو جو بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہو اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس سے محبت کرے، اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسرے یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح خالی کھوکھلے دعووں سے عاشق رسول نہیں بنا جا سکتا۔ حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ حدیث نبوی ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو
اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھر کا سارا سامان خدمت نبی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ بھیجا گیا تو قریش نے کہا کہ آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وفا کے پیکر کا جواب تھا کہ اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی کرنا پڑے تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ پھر اس منظر کا تصور کیجئے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود اہل مکہ کی طرف سے وفد کے قائد بن کر بھیجے گئے۔ وہ حیرانی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھتے رہے اور واپس جا کر قریش سے یوں مخاطب ہوئے، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا کیسے ممکن ہے جبکہ ان کے صحابہ ان کے وضو کے بچے پانی تک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے؟ وہ اس پانی کے حصول کے لیے یوں گرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اپنے منہ میں مل لیتے ہیں، اور تعظیم کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں قیصر و کسریٰ کے یہاں بھی گیا ہوں، نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو بھی اپنے محل میں حاصل نہیں ہے۔ حضرت زید بن دسنہ کے عشق مصطفیٰ کی مثال بھی سامنے ہے۔ سولی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہے، اور جب موت سامنے کھڑی ہو تو سبھی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر آسمان نے عشق کا ایسا نظارہ کم ہی دیکھا کہ خون کے پیاسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، زید، کیا تجھے پسند ہے کہ آج تیری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے اہل و عیال میں ہوتا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ اور پھر سولی پر لٹک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی سراپا عشق۔ ایک بار خانہ کعبہ میں اسلام کے اعلانیہ اظہار پر کفار ان کو اس طرح ٹوٹ پڑے گویا جان ہی سے مار ڈالا۔ لوگوں کے مخاطب کرنے پر بھی جواب نہ دیتے کہ سخت بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ شام کے وقت ذرا ہوش آیا تو عاشق صادق کی زبان سے سب سے پہلے یہی الفاظ ادا ہوئے، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہے؟ والدہ کچھ کھلانے پر مصر تھیں، مگر وہ مسلسل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھے جا رہے تھے۔ کھانے پر جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں تب تک کچھ کھاؤں گا نہیں اور نہ پیوں گا۔ رات ڈھلی تو والدہ اور بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر چل پڑی، یہاں تک کہ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عاشق کو اس حال میں دیکھا تو ان پر جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ جنگ احد کے دن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ پشت تیروں سے چھلنی ہو گئی مگر آگے سے نہ ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے جانے والے تیروں کو
اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے جس سے ہاتھ شل ہو گئے۔ اسی غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خود کی کڑیاں رخسار اقدس میں گھس جانے کے سبب زخمی ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے اطہر سے خون چوس کر نکل لیتے۔ ان سے کہا گیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی رہے ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا خون ان کے خون کے ساتھ مل گیا، انہیں جہنم کی آگ نہ لگے گی۔ اسی جنگ میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی تو ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف چل پڑی۔ راستے میں والد، بیٹے، خاوند اور بھائی کی شہادت کی اطلاع ملی، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتی رہیں اور ہر بار یہی کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اپنے شہید ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔